اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قہران، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ روزے، نماز، عبادات انشاءاللہ قبول درگاہ حق ہو، اللہم کل ولی کل فرج۔ قہران، اس سے پہلے میں نے وائس ویڈیو بنائی ہے اور یقیناً اب تک پہنچ جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت سے سوالات آتے ہیں، ان سوالوں کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو وائس بھیجی ہے اس میں خواتینوں کے لیے کہ مجبوری میں اگر غسل نہ کر پائیں پیریڈ وغیرہ میں یا کسی اور بھی طریقے کا غسل واجب ہو تو کس طریقے سے روزہ رکھیں، اس کی تفصیل ہم نے ویڈیو میں بھیجا ہے۔ انشاءاللہ ضرور اس کو سنیں گی اور پسند آئے تو دوسروں میں شیئر کریں انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے، خواتینوں تک پہنچے، تاکہ ان کے اعمال صحیح و درست ہوں انشاءاللہ۔ فوراً بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی کوئی شریعت میں اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن خواتینوں کی بعض عادت ہوتی ہے کہ ان مسائلوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کے عالم میں پھر انہیں سمجھ بھی نہیں آتا یا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، روزہ رکھیں تو روزے میں یہ کام کریں یا نہ کریں۔ بہت سے سوالات ہوتے ہیں، مثلاً اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا روزے کے عالم میں سر پر تیل لگانا، حقیقت ان سب چیزوں کی کوئی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو روزے میں سر پر تیل لگانا یا روزے میں مہندی لگانا یا روزے میں سر میں قذاب کرنا یعنی ڈائی کرنا یا روزے کے عالم میں آنکھوں میں دوا ڈالنا، تو اس کا جواب یہ ہے خواران، نہ روزے میں مہندی لگانے میں کوئی حرج ہے، نہ ہی سر پر تیل لگانے میں کوئی حرج ہے، نہ ہی آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج ہے، اور نہ ہی سر وغیرہ میں بالوں میں کلر کرنے میں کوئی حرج ہے۔ دین اسلام کو بہت سخت کر کے پیش کیا گیا ہے، در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور روزہ بس اسلام نے تو اتنی بھی اجازت دیا ہے خاص طور سے خواتینوں کو کہ جب وہ کھانا پکائیں تو چونکہ پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد انسان جب وہ کھانا کھائے تو اس میں نمک نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ انسان غصہ کرے گا، پریشان ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، خواتینوں کو یہ اجازت دی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جب وہ کھانا بنائیں یا افطار بنائیں تو اپنی زبان پر اس غذا کو رکھ کے نمک کو چکھیں، پتہ چلے کہ آیا ہم نے نمک ڈالا یا نہیں ڈالا ہے، اور اسے تھوک دیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا فیسلٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ امکان فراہم کیا جس سے لوگ روزہ رکھیں، سخت نہیں کیا کہ انسان روزہ رکھنے میں پریشان ہو جائے۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں ماہ رمضان میں بھی جو ہم سب کو الجھا دیتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم وائس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک ایک مسائل بیان کریں گے اور بتائیں گے۔ قہران، انسان اگر اپنے واجبات کو نہیں جان سکتا ہے، خصوصی طور پر مرد عورت سب کے لیے واجب ہے کہ اپنے واجب احکام کو جانیں، نہ بہت زیادہ طولانی تو مختصر میں جانیں، شارٹ کٹ میں جانیں، لیکن جانیں۔ خصوصی طور پر لیڈیز کے لیے، خواتینوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے واجب مسائل کو جانیں۔ میں نے ایسی بھی خواتینوں کو دیکھا ہے جن کے بڑے بڑے جوان بچے ہیں، لیکن جب ان سے غسل کا طریقہ پوچھا تو انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ غفلت کیوں ہے؟ ہمیں دنیاوی چیزوں کا بہت علم ہے، ہم اگر چاہ لیں تو آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں، لیکن ہم دین مبین اسلام کو کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ خصوصی طور پر اپنے واجبات کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں غسل کو نہیں جانتے؟ کیوں وضو کو نہیں جانتے؟ کیوں تیمم کو نہیں جانتے؟ جبکہ جانتی ہیں کہ نماز ستون دین ہے، اور نماز جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا، اور غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، اور وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح
نہیں ہوگی۔ تو قاہران ہمارے لیے نماز 5 وقت کی پڑھنا واجب ہے، اور جب اگر ہم ان نماز کو ہی صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے تو بقیہ اعمال ہمارے کیسے قبول ہوں گے؟ لہٰذا ہمیں کچھ وقت اپنے لیے بھی دینا چاہیے۔ ہر کاموں کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سارے کاموں کو کرتے ہیں، تفریح بھی کرتے ہیں، ہر چیز ہر انجوائے بھی کرتے ہیں، ضرورت کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، اسی غم و اندوہ میں ہر کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنے واجبات کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں یا جان سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ توضیع المسائل کو اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دور یہ بھی آ گیا ہے کہ ہر چیز نیٹ پر موجود ہے۔ اسی سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی خواہران کو کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ ہماری نیت صرف یہی ہے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے کم از کم اتنا ہم اپنی بہنوں تک، اپنی ماں تک، اپنی بیٹیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے واجبات درست ہوں، کیونکہ نماز اگر درست نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں بہت سی خواتینوں کو مشکلات آتی ہیں، تو ان سب کے سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہم سے سوال ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ آپ کو کس چیز کی زیادہ یعنی نالج کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گی تو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ توضیع المسائل پڑھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، خود ہمارے لیے بھی آسان نہیں، لیکن جو مختصر یعنی شارٹ میں مسائل ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم آپ کو پوری توضیع المسائل کو انشاءاللہ چھوٹا کر کے اور چھوٹے چھوٹے یعنی سوالوں کو چھوٹا کر کے آپ کے درمیان پیش کر کے اس کے جواب ہم پیش کریں گے تاکہ کم از کم ہمیں اپنے جو واجبات ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔ اور ایسے سوالوں میں الجھ کر کے اپنے ذہنوں کو نہیں الجھائیے۔ کمنٹس میں آپ ہم کو بتائیے کہ کیا آپ کے سوالات ہیں، اس کے ہم جوابات دیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ درست ہے کہ ہم مجالس سے پڑھیں، لیکن یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتینوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ چیزیں ضرور فراہم کریں جو ان کی آخرت کے لیے بہتر ہو۔ لہٰذا آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گی، صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اپنے مسائل سے آگاہ ہوں۔ وقت نہیں ملتا، زندگی الجھی رہتی کہ آپ کلاس کریں، آپ مدرسے جائیں یا آپ سیکھنے کہیں نکل کر کے جائیں، کہیں حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، کہیں گھر کا ماحول ساتھ نہیں دیتا ہے، کہیں پر وقت ساتھ نہیں دیتا۔ ان سب کو پیش نظر رکھ کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ خود بھی ہم اپنے سوالوں کو بنا کر کے آپ تک جواب دیں گے، کچھ آپ سوالات کریں گے اس کے جواب دیں گے۔ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادتوں میں گزاریں ہم لوگ۔ کتنے لوگ اس سے پہلے ماہ رمضان میں تھے، اس سال اس ماہ رمضان میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بیماری کو ہم سے دور کر کے یعنی ہمیں زندگی عطا کی، ہم ماہ رمضان میں پھر آئے، اور اس ماہ مبارک کی فضیلت سے ہم کو اللہ نے محروم نہیں کیا۔ بہت سے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ واقعاً خواہران اگر حقیقت میں ماہ رمضان کو اگر درک کریں، سمجھیں تو بہت بہترین مہینہ ہے، یہ اللہ کی میزبانی کا مہینہ ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا مہمان بنائے، لیکن اس نے مہمان بنایا ہے۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف روزہ نہ کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ روزہ واقعی جو روزہ ہے اس طریقے سے روزہ رکھیں۔ روزہ صرف شکم کا نہیں ہونا چاہیے، پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے، روزہ سارے اعضاء جواروں کا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ہم سب مل کر کے کہ اس ماہ میں غیبت سے دور رہیں، حسد سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ جن کا دل ہم سے برا ہے ہم ان کے نزدیک ہوں، ان کے پاس جائیں تاکہ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کریں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہمیں بہترین سے بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرما، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے، یہاں تک کہ شب قدر میں بھی سارے اعمال سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل کو، شرعی مسائل کو انسان جانے، کیونکہ اگر شرعی مسائل ہم نہیں جانتے، اپنے احکام کو نہیں جانتے تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو،
یا کوئی بھی اعمال شرعی ہیں وہ سب بیکار ہوتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک سے فیضیاب ہونے کی اور اپنے واجبات کو جاننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔